السلام علیکم اسٹوڈنٹ. ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ یونٹ نمبر 2 ایمانیات اور عبادات. ایمانیات میں کیا ہوتا ہے؟ ایمانیات پہ رسولوں پر ایمان، رسالت اور اس کے تقاضوں پر ایمان. اور عبادات میں تمام قسم کی عبادات آ جاتی ہیں، جیسے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ. سب سے پہلے ہمارا فرسٹ ٹاپک ہے ایمانیات. رسولوں پر ایمان، رسالت اور اس کے تقاضے. رسولوں پر ایمان میں سب سے پہلے ہے ڈیفینیشن رسول کی. رسول کے لغوی معنی پیغام دے کر بھیجا ہوا کے ہیں. اسلام میں رسول کے معنی ہے ایسا برگزیدہ شخص. برگزیدہ کا مطلب ہوتا ہے نیک شخص جو اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے. اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے جن خاص بندوں کو منتخب یعنی چنا ہے، ان کو نبی اور رسول کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسولوں کو مبعوث فرمایا یعنی بھیجا ہے دنیا میں. اور یہ سلسلہ نبوت و رسالت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول یا نبی نہیں آئے گا. اس عقیدے کا مطلب ہوتا ہے ایمان، دل میں جمایا ہوا یقین، یعنی یقین ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں بلکہ اللہ کے آخری رسول اور نبی ہیں. تمام اور انبیاء اور رسولوں پر بلا تفریق ایمان لانا بغیر کسی فرق کے، یعنی اللہ تعالیٰ کے تمام منتخب یعنی نیک بندے اور ہمیں ان سب کے جو انہوں نے ہمیں تعلیمات دی ہے یعنی برے کاموں سے بچنے کی اور نیک کام کرنے کی تلقین دی ہے، تقویٰ اختیار کرنے کا کہا ہے، ہدایت دی ہے. تو اگر ہم ان تمام تعلیمات پر عمل کریں گے تو ہم آخرت میں بھی کامیابی ملے گی ہمیں اور دنیا میں بھی. آگے ہے رسالت کے نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا رسالت کے تقاضے. رسالت کے تقاضے درج ذیل ہیں. سب سے پہلے فرسٹ تقاضا ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسالت پر ایمان کا اہم تقاضا ہے. حضرت صفوان بن قدامہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میں آپ کا اپنا دست اقدس بڑھائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرنا چاہتا ہوں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس بڑھایا. میں نے بیعت کرتے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اسے محبت ہوگی. ایک اور حدیث میں فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبوب نہ رکھے. تعظیم رسول، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، ادب اور احترام. یہ رسالت کا دوسرا تقاضا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تو جو لوگ ان پر ایمان لائے اور ان کی رفاقت کی اور انہیں مدد دی اور جو نور ان کے ساتھ نازل ہوا اس کی پیروی کی، وہی مراد پانے والے ہیں. یعنی جو اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان لاتا ہے اور اس کے یعنی بتائے ہوئے احکامات کے مطابق چلتا ہے، پیروی کرتا ہے یعنی اطاعت کرتا ہے، تو وہی لوگ جو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوں گے. اور بارگاہ رسالت میں اگر معمولی سی بھی بے ادبی ہو جاتی ہے، یعنی ہم کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں یا ان کی عزت و تحریم کے حوالے سے یعنی ان کی شان میں اگر کوئی گستاخی ہو جاتی ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، ہمارے نیک اعمال وہ تباہ ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ انسان دولت ایمان سے بھی محروم ہو جاتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ سب نبیوں کی تعظیم ہمارے لیے ضروری ہے، یعنی ہم سے سب نبیوں کی عزت، ادب اور احترام کرنا چاہیے. نصرت کہتے ہیں مدد کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور تعلیمات کی ترویج یعنی اسے جاری رکھنا، اشاعت یعنی شائع کرنا، پھیلانا، عملی نفاذ یعنی جو انہوں نے پریکٹیکلی ہمیں کر دکھائی ہیں، یعنی کھانا کی کیا آداب ہے جو بتائیں، ان کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ بھی رسالت پر ایمان کا اہم تقاضا ہے. یہی عمل نصرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے.
اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان کیا ہے کہ اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، اور اب تمام مسلمانوں کو فرض ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خاطر جو ہے صحابہ کرام کی طرح ہر طرح کی قربانی پیش کریں۔ اتباع و اطاعت، اتباع اور اطاعت کیا ہوتی ہے؟ یعنی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات ہمیں دی ہیں، یعنی زندگی کے ہر معاملات میں، جیسا کہ صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے تھے، یعنی کیسے وہ چلتے تھے، کیسے کھانا کھاتے تھے، یعنی تمام تعلیمات پر عمل کرتے تھے، اس طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ان کے احکام اور ہدایات پر چلنا یہ بھی رسالت کا اہم تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا واحد طریقہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ در حقیقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ اے مومنو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کی اتباع بھی ضروری ہے۔ اطاعت کا تعلق قولی احکام سے ہے، یعنی اطاعت کا تعلق کس سے ہے؟ قولی احکام۔ احکام کہتے ہیں حکم کی جگہ، ٹھیک ہے، یعنی جو انہوں نے ارشادات دیے ہیں ہمیں انہیں پر عمل کرنا چاہیے، مگر اتباع کا تعلق عملی ہدایات اور اسوہ حسنہ کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تم میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، یعنی اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے گا۔ رسالت پر صحیح ایمان کے حامل وہی لوگ ہوتے ہیں جو رسالت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، یعنی اطاعت کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کی، اور اس کے علاوہ تمام ان کے احکامات کی، تو وہ رسالت کے تقاضوں پر عمل کرتے ہیں تو انہیں صحیح ایمان نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے سب مسلمانوں کو چاہیے کہ رسالت کے تقاضوں کو عملی طور پر اپنائیں۔ دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی جو ہے رسالت کے تقاضوں پر عمل کرنے سے ہے۔ سرخروئی کا مطلب ہوتا ہے کامیابی۔ ہمیں چاہیے کہ اسلام کی عالمگیر اور آفاقی نظام کو، یعنی پیغام کو ساری دنیا تک پہنچانے کی کوشش کرے، یعنی جو انہوں نے تعلیمات ہمیں دی ہیں، سنتیں بتائی ہیں، ان پر عمل کرنا چاہیے۔ اور اسٹوڈنٹس، اس کے جو ڈکٹیشن ورڈز ہیں اور شارٹ لانگ کویشچن ہیں وہ آپ کو نوٹس کی فارم میں مل جائیں گے، اور آپ نے ایز اٹ از وہ سارا کام جو ہے نوٹ بک پر اتارنا ہے، ٹھیک ہے۔